امام حسن حضرت زہرا اور حضرت علی کے سب سے بڑے فرزند ہیں، جنہوں نے آغوش پیغمبر میں تربیت پائی اور پیغمبر انہیں بے انتہا چاہتے تھے۔ امام حسن حضرت علی کی تمام جنگوں میں رقاب علی میں بہت شجاعت کے ساتھ کافرین و منافقین سے جنگ کرتے رہے۔ لوگ انہیں ان کی جود و بخشش اور عطا سے پہچانتے تھے۔ امام حسن مال کو ایک امانت کے طور پر دیکھتے تھے اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہتی تھی کہ یہ مال نیاز مند اور محتاجوں تک یعنی اس مال کے اصلی وارثوں تک پہنچ جائے۔ امام حسن نے اپنی زندگی میں 2 بار اپنے تمام مال کو محتاجوں میں تقسیم کیا اور 3 بار اپنے تمام مال کو غریبوں اور مسکینوں کو دیا۔ ایک دن ایک عرب شخص نے امام حسن سے کچھ پیسے مانگے۔ حضرت نے فرمایا، صندوق میں جو کچھ بھی ہے اسے دے دو۔ اے آقا، آپ نے مجھے اجازت نہ دی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا، کس لیے بتانا چاہتے ہو؟ تاکہ مجھے میری ضرورت کے مطابق پیسے دے سکیں۔ امام نے فرمایا، ہم اس خاندان سے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ فقیر اپنی ضرورت کو ہمارے سامنے بیان کرے اور شرمندگی کا احساس کرے۔ امام کی عنایت اور سخاوت کا اثر دیکھ کر کسی ایک چاہنے والے نے سوال کیا، کیوں آپ کبھی کسی فقیر کو خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیتے؟ امام نے فرمایا، کیونکہ میں خدا کی عنایتوں کا محتاج ہوں اور میں اپنے خدا سے امید کرتا ہوں۔ میں کس طرح سے ایک ضرورت مند کو خالی ہاتھ جانے دوں، جبکہ میں خود خدا کی عنایت و عطا کا محتاج ہوں، اور خدا نے مجھے یہ عادت دی ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں۔ اگر میں اپنی اس عادت کو چھوڑ دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ خدا بھی اپنی عنایت اور عطاؤں کو مجھ پر روک دے گا۔ امام حسن مال کو اس طرح دیکھتے تھے کہ جو کچھ بھی میرے ہاتھ میں ہے سب خدا کی عطا ہے اور لازم ہے کہ خدا کی راہ میں صرف کروں۔ وہ مال جمع کرنے کو نہیں مانتے تھے اور فقیروں اور مسکینوں کی بہت عزت کرتے تھے کہ اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ امام پر کمزور ہونے کی تہمت لگاتے ہیں کہ کیوں امام نے معاویہ کے ساتھ صلح کی، جبکہ وہ لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ صلح دین، اسلام اور چند شیعان اہل بیت جو اس زمانے میں زندگی بسر کرتے تھے ان کی حفاظت کا سبب بنی، اور اگر معاویہ کے ساتھ امام جنگ کو نہیں روکتے تو دین اسلام اور محبان اسلام سب ختم ہو جاتے اور پھر اسلام کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ اور یہی صلح باعث بنی کہ امام اسلام کی بہتر تبلیغ کر سکے اور واقعہ کربلا کے لیے لوگوں کو آمادہ کر سکے۔ امام کے کسی چاہنے والے نے امام سے صلح کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا، معاویہ سے صلح کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ جنگ اور قتل و غارت کو تم شیعوں سے دور کر سکو۔ کسی اور محب نے امام سے صلح کی وجہ پوچھی۔ امام نے فرمایا، مجھے خوف تھا کہ اگر میں معاویہ سے صلح نہ کروں تو اس زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ بچے گا جو دین حقیقی کو بچا سکے۔ ابو سعید نامی شخص نے امام سے سوال کیا، آپ کی معاویہ فاسق کے ساتھ صلح کرنے کے پیچھے کیا سبب ہے؟ حضرت نے فرمایا، معاویہ سے میری صلح کے پیچھے وہی وجہ ہے جو وجہ پیغمبر اسلام کی یہودیوں اور اہل مکہ کے ساتھ حدیبیہ میں صلح کی تھی، اور یہی سبب ہے کہ اسلام آج تک باقی ہے۔ حضرت کی صلح کی وجہ سے معاویہ کا اصلی چہرہ یعنی جو خلاف دین تھا سب کے سامنے آ گیا اور سب کو معاویہ کی چال بازی سمجھ میں آ گئی، اور اگر امام نے اس وقت یہ عاقلانہ فیصلہ نہ لیا ہوتا تو پھر اسلام کا نام آج باقی نہ بچتا۔